اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو صابری عملیات چینل میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے اس چینل پہ ابھی تک نئے ہیں تو ان سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تمام دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو یہ میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، حروف صمامت کا۔ یہ ایک عملیات سکھانے میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ جو لوگ عملیات سیکھنا چاہیں یا زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، عامل بننا چاہیں، تو ان کے لیے یہ حروف صمامت کا بھی عمل ہے۔ اور ویسے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے وہ ڈائریکٹ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ حروف صمامت جو ہیں وہ بے نقطہ حروف ہیں۔ عربی میں جو بے نقطہ حروف ہیں، بغیر نقطے کے ہیں، وہ حروف صمامت کہلاتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ کا جو ایک طریقہ ہے وہ چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں آپ ان کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حروف صمامت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار اور اس کا استعمال کا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ تمام دوستوں سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو یہ الفاظ ہے: الف، ح، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، یعنی کہ احد، رسس، طاق، لمبا۔ اس کو اکٹھا لکھیں تو احد، رسس، طاق، لمبا ایسے بنتا ہے۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 8 نومبر کو، جو آج 4 نومبر کو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، 8 نومبر کو چاند گرہن ہمارے ملک میں، پاکستان میں لگ رہا ہے۔ باقی ملکوں والے جو اپنا ٹائم فالو کر لیں، سیکنڈ ٹائم آپ ٹائم دیکھ لیں گوگل سے کس ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر چاند نظر نہیں آ رہا آپ کو، یعنی کہ دن کے وقت لگ رہا ہے، تو یہ حروف صمامت کا عمل یا کوئی بھی عمل یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں بے اثر ہے۔ دیکھیں اس کا اثر، یعنی کہ لگا ہوا تو ہے، وہ اثر تو ہوگا۔ تو آپ اس میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ کے ملک میں کہیں صحیح یعنی کہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اگر وہ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں کرنے کے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی نقطہ میں اپنی طرف سے اس میں چھپا کر نہیں رکھوں گا۔ تو آپ نے کرنا ایسے: جب چاند گرہن اسٹارٹ ہو جائے یا سورج گرہن، پھر بعد میں کوئی سورج گرہن آئے اگلے سال، اس سال میں جو لاسٹ چاند گرہن ہے وہ 8 نومبر کو لگ رہا ہے، تو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ باوضو ہو جانا ہے اور رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 8 چاند ہے تو پھر 8 تاریخ کو، یعنی کہ 9، 10، 11، 12 چاند بنتی ہے۔ 12 چاند کو دیکھ لیں آپ۔ میں آپ کو بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے 12 چاند جو ہوگی وہ اس کا جو ڈائریکشن ہوگی اس کی رجال الغیب کی، تو وہ مغرب کی طرف ہوگی۔ تو پھر اگر آپ اس عمل کو شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ مغرب سے پہلے، مغرب کی اذان سے 10 منٹ تک پہلے تک جو شروع کیا ہوا عمل ہے، تو آپ نے اپنا رخ جو ہے، سمت جو ہے، وہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رجال الغیب کو سلام کر لینا ہے اس دن اگر کرنا چاہیں تو۔ باقی اگر آئندہ کسی گرہن میں آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ رجال الغیب کا خیال رکھیں گے اس عمل میں۔ کالی مارکر یا پینسل نیا لینا ہے، سفید کاغذ وغیرہ لینا ہے آپ نے۔ یہ اس کے زکوٰۃ کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا عامل بننے کا۔ کسی سے بات نہیں کرنی، جائے نماز وغیرہ جو کپڑا وغیرہ نیچے بچھا بیٹھ جانا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، یہ جو ہے احد، رسس، طاق، لمبا، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے جیسے لکھا ہے، یعنی کہ ایک لائن پہ اگر لکھ رہے ہیں الف، ح، دال، را، سین، صاد، طو، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، تو پھر آگے یعنی کہ پورا یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی یہ یعنی کہ پیج کے دوسری سائڈ پہ بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ ایک دفعہ ہوا، یعنی کہ یہ لکھا ہے ایک دفعہ ہوا۔ تو آپ نے اس کو، اس سے پہلے آپ نے آیت الکرسی کا پڑھ کر اپنے اوپر 3 بار دم کر دینی ہے اور رجال الغیب کو سلام کرنا ہے، مغرب سائڈ منہ کر کے سلام کر لیں گے۔ اگر اس گرہن میں کرنا چاہیں تو آپ بیٹھ جائیں گے، کالی پینسل سے آپ نے یہ لکھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ لکھنا ہے، یہ ایک بار ہے، 543 543 543 مرتبہ یہ لکھنا ہے۔
یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سے آپ سن لیں، دیکھ لیں ویڈیو۔ احد رسس تاک لمبا یعنی کہ الف ہا دال رین را سین صاد تو عین کاف لام میم واو ہا، پھر اس طرح یہ کہ نیچے لکھتے جائیں یا آگے اس کے جیسے بھی لکھنا چاہیں، دونوں پیج پہ صاف ورق کا جو صاف پیج ہوگا اس پہ آپ لکھتے جائیں۔ 2 4 5 پیج لے لیں گے، 6 پیج جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں۔ کالا پوائنٹر یا مارکر وغیرہ سے آپ نے لکھنا ہے، اس طرح کا آپ نے نیا لینا ہے، 2 لے لیں بے شک، کیونکہ ایک اگر ختم بھی ہو جائے اس کی سیاہی تو دوسرا آپ کے پاس ہو۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے تو لکھ کر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر یہی اس کو اس طرح پڑھنا ہے، 543 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں نیچے سے، یہ ہے احد رسس طاق لمبا، پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اسی ٹائم اسی جگہ بیٹھ کر اٹھنا نہیں ہے، اسی بیٹھک میں یعنی کہ بیٹھ کر آپ نے پہلے تسبیح پاس رکھنی ہے ڈیجٹ والی، تو یہ پڑھنا ہے احد رسس طاق لمبا، احد رسس طاق لمبا، احد رسس طاق لمبا 543 بار۔ یہ لکھنے کے بعد یہ توڑ کے حروف آپ لکھیں گے 543 مرتبہ، اور یہ آپ احد رسس طاق لمبا کو 543 مرتبہ پڑھ کر ان تمام جو لکھا ہوا یہ عبارت ہوگی اس پر دم کر دینا ہے۔ یہ اس کی آپ عامل بن گیا۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہے، 2 3 طریقے ہیں جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو اس کو 13 مرتبہ لکھنا نہیں پڑے گا روزانہ۔ جب آپ یہ لکھ لیں، پہلے طریقہ کار سمجھ لیں، تو پھر اس کے بعد یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ تو اس کو کرنا یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا نیا کالا کپڑا آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہو، آپ لے کر رکھیں، کالا دھاگا بھی لے کر رکھیں، نلکی وغیرہ، تو وہ آپ نے اس پہ کالا کپڑا جو یہ عبارت آپ نے لکھی ہوگی کالا کپڑا لپیٹ لینا ہے۔ لپیٹ کر آپ نے کالا کپڑا لپیٹ کر اس کے اوپر کالا دھاگا لپیٹ لینا ہے، اور شاپر میں اس کو باندھ کر آپ نے قبرستان چلا جانا ہے۔ رات کو بھی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، دن کو قبرستان چلا جانا ہے۔ قبرستان کسی خالی جگہ پر گڑھا کھودنا ہے، 6 8 10 انچ کا گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دینا ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اس میں اس کی رجت نہیں ہوگی اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ باجازت آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ بہت ہی بڑا یہ عمل ہے۔ اس کی طریقہ کار، اس کے فوائد جو اس کے کس لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ کار ہے یہ ہے کہ اس کو آپ کالی پینسل سے 543 میں تو لکھ کر اس پر اگر یہ پڑھ کر دم نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اسی طرح اس کالے کپڑے میں لپیٹ کر کالا دھاگا لپیٹ کر شاپر میں پیک کر کے تو آپ قبرستان میں دفن کر دیں، اور روزانہ اس عبارت کو الف ہا دال رین را سین صاد تو عین کاف لام میم واو ہا اس کو 13 مرتبہ روزانہ لکھتے رہیں۔ یہ دیکھیں 13 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مرتبہ لکھنا ہے۔ اس کے عدد نکالیں اگر سب کے تو 543 بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 543 تو آپ نے روزانہ لکھتے رہنا ہے۔ 1 منتھ کے بعد یا 1 ہفتہ کے بعد پھر اس کو اسی طرح کالے کپڑے اور لپیٹ کر کالا دھاگا لگا کر تو قبرستان میں دفن کرتے رہنا ہے۔ لیکن یہ جھنجھٹ سے آپ کے نا جو جان چھوٹ جائے گی، یہ اگر آپ احد رسس طاق لمبا 543 مرتبہ اس پر پڑھ کر دم کر کے تو پھر آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا روزانہ۔ پھر اس کی زکوٰۃ کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ پھر یہ آپ اگر پڑھ کر دم کیا ہے تو پھر یہ پڑھیں گے احد رسس طاق لمبا 13 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں گے۔ اس کو قضا نہیں کرنا، یعنی کہ اس کو چھوڑنا نہیں روزانہ۔ بندہ روٹی کھاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو یاد رہتا ہے نا جی، تو پھر عامل بننا ہے تو اس کو یاد رکھنا ہے احد رسس طاق لمبا، احد رسس طاق لمبا، 1 منٹ نہیں لگتا، اس کو آپ نے 13 مرتبہ چلتے پھرتے کہیں بھی باوضو آپ حالت میں اس کو پڑھ لیں، یہ آپ کا عمل قابو میں رہے گا۔ اس حد تک تو آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کو اگر جو لوگ چاند گرہن یا سورج گرہن میں نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ان الفاظ کو کالی پینسل سے روزانہ 13 مرتبہ لکھ لیا کریں، کسی کاپی یا ڈائری پہ لکھتا رہا کریں، اور 1 ہفتہ یا مہینے کے بعد آپ انہیں قبرستان میں اسی طریقے سے جس طریقے سے بتایا ہے کالے کپڑے میں اور لپیٹ کر اور کالا دھاگا لپیٹ کر آپ
دفن کر دیا کریں چھاپر میں پیک کر کے، تو آپ 41 دن بعد اس کے عامل ویسے بھی بن جائیں گے۔ اب اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتانے لگا ہوں، اور اس کا کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو احد رسس طاق لمبا یہ حروف صمامت ہیں، بے نقطہ حروف ہیں، یہ بندش وغیرہ کے لیے، کسی بھی چیز کی بندش لگانے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں کہ بندش لگانے کا جو یہ حروف صمامت کا عمل ہے، بدھ کے دن اگر آپ کسی اچھی محبت کے کام میں بندش لگانا چاہیں، یعنی کہ کسی کی زبان بند کرنا چاہیں محبت وغیرہ میں، یا محبت کے لیے اچھے کام کے لیے کوئی بندش لگانا چاہیں، تو پھر آپ عروج ماہ میں چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ میں تک جو بدھ آئے گا، اس کو صبح سورج نکلنے کے بعد عطارد کی 7 حاکم سیارہ جو عطارد ہوتا ہے وہ بدھ کو حاکم ہوتا ہے، تو اس کا جو پہلی 7 آئے گی بدھ کی سورج نکلنے کے بعد، وہ عطارد کی ہوگی۔ بدھ والے دن رجال الغیب کا خیال رکھا جائے گا، اور کالے ہیب مارکر سے یہ نقش بنایا جائے گا۔ اس طرح یہ چال ہے نقش کی، کوئی بسم اللہ وغیرہ اوپر کچھ چیزیں لکھنی، اس طرح کھانے بنانے ہیں، 9 کھانے بنا کے پہلے کھانے میں 177 178 179 80 81 82 83 84 85 اس ترتیب سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے آپ جمع کریں، ادھر سے جمع کریں، 543 بھی آئے گا، 543 ہی میزان آئے گا اس کا۔ تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ نیچے یہ میں نے 1 2 3 4 5 6 مقاصد کے حساب سے نیچے لکھنا ہے، یہ ادھر بستم فلان ادھر یہ لکھنا ہے اس نقش کے نیچے مقصد۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کا نکاح بند کرنا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہے وہ اور دوسرے کے سوا کسی سے نہ ہو، تو آپ لکھیں گے بستم نکاح و رشتہ، بستم نکاح و رشتہ، اس کے نیچے دونوں کا نام پہ لکھنا ہے، فلاں بن فلاں، ایک کا نام پہلے سوائے پھر دوسرے کا نام فلاں بن فلاں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کا رشتہ اس کے سوا نہ ہو، تو دونوں کا نام لکھنا ہے، فلاں بن فلاں سوائے فلاں بن فلاں، کسی سے نہ ہو، کہ اور کسی سے نہ ہو، یعنی کہ دونوں لڑکی لڑکے کا رشتہ صرف آپس میں ہی ہو، کسی سے نہ ہو۔ یہ آپ نے 3 تعویذ بنانے ہیں بدھ کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد۔ تمام باتیں آپ کو میں شیئر کر چکا ہوں، اس کے قواعد ضوابط، رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے، اس طرح کے 3 تعویذ آپ نے بنانے ہیں۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ ایک تعویذ تینوں کو فولڈ کرنا ہے اور تینوں پر ہی کالا کپڑا لپیٹنا ہے، 3 تعویذوں پر اس کے نیچے یہ لکھنا ہے، عبارت لکھنی ہے، فولڈ کر لینا ہے، اور 3 تعویذوں پر ہی کالا کپڑا لپیٹ کر، کالا دھاگا لپیٹ کر ایک تعویذ آپ وزن کے نیچے، میں ادھر لکھ رہا ہوں استعمال، وزن اندھیری جگہ میں گھر میں وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ نمبر 2 پرانی قبروں کے درمیان، کیونکہ پیج چھوٹا ہے اس لیے آپ کو تمام باتیں تھوڑی منہ سے سمجھانی پڑتی ہیں۔ 2 پرانی قبریں ہوں گی جو ویران قبریں ہوں، جن پر کوئی آتا جاتا ہے، ان کی جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے اس میں دفن کر دینا ہے، تینوں پہ کالا کپڑا لپیٹنا ہے۔ نمبر 3 جو نہر کے ساتھ، نہر یا دریا کے ساتھ یا سمندر کے ساتھ گیلی جگہ ہوتی ہے کنارے پر، ادھر دفن کرنا ہے ایک تعویذ۔ یہ اس کا اثر جو ہے 72 گھنٹے میں یہ بندش لگ جاتی ہے، حروف صمامت کی بہت بڑی بندش ہے یہ۔ دیکھیں دوسرا جو مقصد ہے، یہ اس طرح کے مقاصد جو آپ کے ہیں وہ بستم عقل و ہوش و حواس قلب کی زبان بندی، اس کا سارے جوارے جو آپ اپنے لیے بند کرتے ہیں، کسی لیے بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام پہلے آئے گا جس کے جو آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ بستم عقل و ہوش و حواس و قلب و زبان فلاں بن فلاں اللہ، یعنی کہ محبت میں بند کرنا چاہتے ہیں، محبت کے لیے زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں بن فلاں، پھر دوسرے کا نام آئے گا جس کے لیے اللہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس بندے کا نام جس کا ہوش حواس زبان قلب بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دل بند ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس کی چیزیں اس کی محبت میں مسخر ہو جائیں گی، بند جائیں گی۔ یہ پھر بستم نکاح فلاں بن فلاں کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا لڑکی کا لڑکے کا نکاح جو ہے وہ کسی سے بھی نہ ہو، تو آپ یہ مقصد لکھیں گے نیچے بستم نکاح فلاں بن فلاں، کہیں نکاح نہ ہو، اس کا کہیں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ پھر آپ بستم نکاح فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں، کبھی نکاح نہ ہو۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یہ تو اوپر والا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو جائے اور کسی سے نہ ہو، یہ ہے مقصد کہ اس کا کسی سے بھی نکاح نہ ہو۔ یہ مقصد ہے کہ اس کا یہ ہے کہ 2 بندوں کا آپ چاہتے ہیں کہ کبھی نکاح نہ ہو،
یہ نکاح بند یا نکاح ہو رہا ہے یہ رشتہ، تو آپ لکھیں گے بستم نکاح یا بستم شادی یا بستم رشتہ، فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں، دو یعنی کہ ادھر ایک پہلے فلاں بن فلاں مرد کا نام لکھیں گے یا عورت کا لکھیں گے تو بنت لگائیں گے، یہ دیکھ لیں بنت لگائیں گے، و مرد کا لکھیں گے بعد میں، یہ پہلے لکھیں گے تو پھر بن لگائیں گے، کبھی نکاح نہ ہو، کہ دونوں کا نکاح بند کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ مقصد لکھیں گے، یہ والا۔ بستم طلاق، طلاق روکنے کا بھی یہ بہت بڑا عمل ہے کہ دو بندوں میں، دو میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے تو پھر آپ طلاق کو روکنے کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق روکنے کا یہ ہے کہ بستم طلاق فلاں بن فلاں و فلاں بنت فلاں، ٹھیک ہے، کیونکہ بنتے یہاں پہ بنتے آئے گا، یعنی کہ مرد کا نام پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، عورت کا پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بستم طلاق اس پہلے بندے کا نام بن لگا کر اس کی ماں کا نام، یا بنت لگا کر عورت ہے تو اس کی ماں کا نام، پھر ماں کا نام نہیں معلوم تو حوا لے کے لگے گا یہاں پہ ماں، واو لکھ کے پھر فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں، کبھی طلاق نہ ہو، ان دونوں میں طلاق رکوانے کا عمل ہے۔ کلیئر ہو گیا جی۔ نمبر 6 جو ہے بستم، کسی کا کاروبار آپ کا دشمن ہے، کوئی کاروبار باندھنا چاہتے ہیں تو زوال ماہ میں یہ کریں، زوال ماہ بدھ کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد رجال الغیب کا خیال رکھ کے کالی پینسل سے یہ طویل چین بنانے ہیں اور اسی طرح یوز کرنے ہیں۔ بستم کاروبار یا بستم دکان، کوئی بھی اس کی چیز باندھنا چاہے، فلاں بن فلاں، کاروبار چل نہ سکے، کسی کو کوئی غلط کاری کرتا ہے، شہوت باندھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے بستم شہوت فلاں بن فلاں، ہم بستری نہ کر سکے۔ اگر یہ کسی عورت سے وہ کرتا ہے زنا تو بندے کا باندھے بستم شہوت یا بستم ذکر مرد کے لیے فلاں بن فلاں فی حق کے اس عورت کا نام فلاں بنت فلاں سے کبھی بھی ہم بستری نہ کر سکے، اس طرح کا جو آپ مقصد لکھیں گے۔ اگر عورت کا باندھنا چاہتے ہیں شہوت، بستم شہوت فلاں بنت فلاں فی حق کے مرد کے، کسی مرد سے کوئی زنا کرتی ہے تو پھر آپ لکھیں کہ فی حق کے فلاں بن فلاں کبھی ہم بستری یا کبھی زنا نہ کر سکے، اس طرح کا مقصد آپ، یعنی کہ کوئی بھی مقصد آپ بندش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا میں آپ کانسیپٹ، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، یہ آپ کو زکوٰۃ کے لیے اور اس استعمال کے لیے جائز جگہ استعمال کرنے کے لیے اجازت ہے۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0370449701، یہ جائز کال نمبر ہے 0320 آپ مجھ سے کوئی عمل کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تمام دوستوں سے پھر گزارش کروں گا کہ اتنی محنت سے میں ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور تمام دوستوں کو ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔